بخشش ہو گئی، جو نماز جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل اور مناقب یہ سورہ اخلاص کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آواز کو زیادہ کھلی لگ دی ہے، گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ۔ یہاں پر بڑا قابل غور نقطہ ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی تو کہہ سکتا تھا اے لوگو اللہ ایک ہے، خود بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، لوگو اللہ ایک ہے۔ فرمایا قل محبوب آپ ان سے کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر مجھے بات یاد آئی مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ویسے کوٹلی کے تھے لیکن وہ تحصیل بازار علامہ عبد الحکیم مسجد میں خطیب تھے، بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ یہاں پر بیان کرتے پتہ کیا کہتے تھے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ فرماتے تھے اے گل تے وہی کہہ سکتا ہے نا کہ جنہیں ساری کائنات بھی ویکھی ہوئے تے رب نو بھی ویکھیا ہوئے تے رب تعالیٰ آ کے محبوب تساں تے سارا کچھ ویکھیا انہاں نو آکھو نا ایک ہی جے۔ توجہ ہے؟ جس نے ساری کائنات کو دیکھا ہو اور رب کو بھی دیکھا ہو اس کو ہی کہا جا سکتا ہے نا محبوب تسی انہاں نو آکھو نا ایک ہی ہے۔ بھائی کتاب ہے نا، کتاب پر جب تقریض اور تصدیق لکھی جاتی ہے نا تو وہ جو لکھنے والا تصدیق لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، ساری کتاب ساری پڑھی ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اس میں نہیں، اس نے ساری دیکھی ہے نا۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا محبوب آپ ان سے کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ محبوب نے ساری کائنات بھی دیکھی ہے، معبود کو بھی دیکھا ہے، محبوب آپ نے دیکھا ہے، آپ ان سے کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر وہ کمال کر دیا اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں قل آکھے نالے آپ نہ بولے، قل آکھے نالے آپ نہ بولے، جانے کون حقیقت گجی۔ تو جو ہے قل آکھے نالے آپ نہ بولے، جانے کون حقیقت گجی، عقل وچاری سر پھڑ بیٹھی رہی وچ دلیلاں رجی۔ عقل وچاری سر پھڑ بیٹھی رہی وچ دلیلاں رجی، پیر فقیر پے وچ سجدے جدو کوئی گل نہ سجی، آزم کسے کلندر باجوں اے وچلی رمز نہ بجی۔ کل آکھے نالے آپ نہ بولے، جانے کون حقیقت گجی، عقل وچاری سر پھڑ بیٹھی رہی وچ دلیلاں رجی، پیر فقیر پے وچ سجدے جدو کوئی گل نہ سجی، آزم کسے کلندر باجوں اے وچلی رمز نہ بجی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ ان سے کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہاں پر آگے فرمایا قل ہوا، وہ کیا فرمایا؟ وہ سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں؟ وہ حالہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اللہ ایک ہے، وہ اصل میں یہ شان کے لیے ہوتا ہے، جس طرح نہیں پنجابی بھی اچھے کہندے اوئے وہ، یعنی بہت بڑی شان ہو نا عزت والا تو کہندے وہ، فرمایا ہو اللہ، وہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، بولیے اللہ تعالیٰ کا۔ باقی جتنے ہیں رحمان، رحیم، ستار، غفار، جتنے نام ہیں اللہ کی صفتیں ہیں، ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے کتنا پیار تھا، جب کام کا ارادہ فرماتے نا تو کہتے انشاءاللہ، حضور کو اس نام سے محبت تھی نا، جب کام کا ارادہ کرتے تو کیا فرماتے؟ انشاءاللہ۔ جب کام شروع کرنے لگتے تو فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کام ہو جاتا تو فرماتے الحمدللہ۔ جب کوئی نعمت دیکھتے نا
تو فرماتے ماشاءاللہ. کیا فرماتے؟ اور حضور نے فرمایا کہ جس نعمت کو دیکھ کے تم ماشاءاللہ کہتے ہو نا، موت کے علاوہ اس نعمت کو کوئی نہیں چھین سکتا. جس نعمت کو دیکھ کے تم ماشاءاللہ، یہ بچوں کو ماشاءاللہ بولا کرو، نظر نہیں لگے گی. یہ اپنے مکان کے باہر جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، فلاں ہاؤس یہ لکھتے ہوا جائز ہے، یہ ناجائز نہیں، لیکن ساتھ ماشاءاللہ کا بورڈ بھی لکھ دیا کرو. کوئی پڑھے وہ نظروں سے پڑھے گا، کوئی زبان سے پڑھے گا. روزانہ کتنے بندے دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھ کے جائیں گے، پھر برکتیں آئیں گی. تو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے نام سے حضور کو محبت، یہ کہ کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، کام ختم ہو جائے تو الحمدللہ، نعمت کو دیکھ کے ماشاءاللہ. اور حضرت میاں محمد کھڑی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہردا. اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہردا، تے اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا. اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہاردا. اور اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ دا نام تو شروع کرنا، اللہ دے نام تو شروع کرنا جدے نام چ برکتاں پاریاں نے. اللہ دے نام تو شروع کرنا جدے نام چ برکتاں پاریاں نے. او دے نام باجوں دلا سچ اکھاں گلاں رہن ادھوریاں ساریاں نے. اس نام نے نار گلزار کیتی، اس نام نے ڈبیاں تاریاں نے. اس نام نو آکھ دے اسم اعظم، اس نام دی سب خماریاں نے. اس نام نو آکھ دے اسم اعظم، اس نام دی سب خماریاں نے. تو فرمایا قل هو اللہ احد. آگے فرمایا محبوب فرما دیجیے وہ اللہ احد ہے، ایک ہے. کیا فرمایا؟ وہ اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، وہ ایک ہے. وہ اللہ ایک ہے. وہ محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. ویسے تو قرآن پاک میں بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں کہ وہ ایک ہے، حدیث پاک میں بھی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے بے شمار معبود تھے. لات ان کا رب، منات ان کا رب، عزا ان کا رب، سورج ان کا رب، چاند ان کا رب. اور آج کے دور میں بھی دیکھو نا، کسی نے بھگوان نام رکھا ہے، کسی نے رام رکھا ہے، کسی نے شیر رکھا ہے، طرح طرح کے. اور اہل عرب تو یہ تھے پہاڑوں میں رہتے تھے نا، تو جو اچھا پتھر دیکھتے اس کو گھر لے جاتے، کہتے تھے ایدا رب بناواں گے، ایدا معبود بناواں گے. اور مجھے بات یاد آئی سلطان الواعظین علامہ ابو النور محمد بشیر کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک گڈی نویں نویں آئی نا، ریل گڈی کی نویں نویں آئی ریل گڈی، فرماندے نے کہ ایک بندہ سی تے انہیں نا پہلی یاری جدوں ویکھی نا ریل گڈی، تو وہ اگے انجن تے انہیں جناب وہ پھپ پھپ کر دی. جدوں آن ڈئی نا گڈی، انہیں پہلی یاری ویکھی تے سجدے ڈگ پہ آندا ہے اے پھپ پھپ مائی تیری جے ہو، اے پھپ پھپ مائی تیری جے ہو. یعنی اس نے اس کو ہی مبوس نے پہلی مرتبہ دیکھا، اس نے کہا یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی رب بھی ہو. تو جتنے تھے مختلف وہ رب مانتے تھے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ دہریے جو ہے نا، دہریے وہ ہوتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں. دہریے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے، نہ بنانے والا نہ کوئی چلانے والا، معاذ اللہ. دہریے یہ کہتے ہیں کائنات خود ہی بنی ہے، نہ کوئی بنانے والا اور نہ کوئی چلانے والا ہے. تو دہریوں کا مناظرہ ہو گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. کہنے لگے جی بھی مناظرہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو. اب اعلانات جو اس دور میں جیسے بھی اعلان ہوتے تھے ڈول سے یا ویسے گلیوں میں پھر کے اعلان ہو گئے بھئی فلاں دن امام ابو حنیفہ کا اور دہریوں کا مناظرہ ہوگا کہ رب ہے کہ نہیں، رب ہے کہ نہیں. یہ مناظرہ ہوگا کہ رب تعالیٰ ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ چلا بھی رہا ہے، رب کی ذات ہے کہ نہیں. وقت طے ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. دہریوں کا وہ جو بڑا سردار تھا، پوپ تھا یا جو پادری جو بھی اس کو کہتے تھے، وہ بھی آ گیا، اس کے ساتھ بہت سارے دہریے بھی، مسلمان بھی آ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیر سے آئے اور اتنی دیر کر دی کہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے.
کوئی کہنے لگا جی وہ نس گئے نے، کوئی کہنے لگا انہوں نے آنا ہی نہیں سی، کوئی بات جب خوب وہ انتظار کر چکے نا، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے نا تو پہلا انہوں نے کہا مناظرہ تو بعد میں، پہلے یہ بتاؤ اتنے لوگوں کو جو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو کون سا کام ہے؟ اور یار آندے نہیں سارے کام کر لیندے نے، نکاح پڑھان والے نوں کوئی نہیں آندا، کوئی بھی انہاں دا ذہن ہوندا ایتھے ہی نہ ہور کی کرنا ہے، کیوں بھائی یہ ایتھے ہی ہوندے نے نہ ہور۔ امام صاحب آپ کو کون سا کام تھا، کیوں دیر سے آئے؟ فرمانے لگے میری بات سنو، ایک وجہ بن گئی تھی، معقول وجہ ہے، سن لو اس کے بعد مناظرہ کر لیں گے۔ کہا کیا وجہ؟ کہا آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے قریب وہ دریا تھا، میں نے وہ کراس کر کے آنا تھا، تو جب میں دریا پہ پہنچا نا تو عجیب منظر تھا، کشتی کوئی نہیں تھی، میں نے تھوڑی دیر ٹھہرا، اب ایک درخت خود بخود کٹا، میں حیران ہو گیا، کاٹنے والا کوئی نہیں، خود ہی درخت کٹ گیا۔ پھر ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے، تختے بننے شروع ہو گئے، یہ میں حیران ہو گیا کہ یہ تختے خود بھی بن رہے ہیں، کوئی بنانے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر اسی تختوں کا جو ہے نا کشتی بننا شروع ہو گئی، وہ کشتی بنی، پھر اس کے بعد وہی کشتی خود ہی دریا میں اتری، اور سواریاں بٹھاتی بھی تھی، چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، سواریاں بٹھاتی بھی تھی اور اتارتی بھی تھی۔ میں حیران تھا یار، نہ کوئی بنانے والا نہ کوئی چلانے والا، ایسے کیسے؟ اب جتنے دہریے تھے بیک زبان بولے، کہنے لگے ہو مسلمانوں کے اتنے بڑے امام اتنا جھوٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی بغیر بنانے والے کے بنے اور بغیر چلانے والے کے چلے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کہا نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے پھر مجھے بتاؤ نا، جب کشتی ایک بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بنی اور بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ اتنی بڑی کائنات جب کشتی بغیر بنانے کے بن نہیں سکتی، وہ بغیر چلانے کے چل نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے بنے، بغیر چلانے والے کے چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سارے جو دہریے تھے سجدے میں گرے اور کہنے لگے کہ واقعی مال کے کائنات ہے وہی بنانے والا ہے اور وہی چلانے والا ہے، وہی بنانے والا ہے وہی۔ اور حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہیک کے ساڑی ہیک نالی دم دم سیکے، ہیک کے ساڑی ہیک نالی دم دم سیکے، جڑا ہیک تو ساں کو دور کرے او کافر مشرک کے، او ہیک کے ساڑی ہیک نالی دم دم سیکے، جڑا ہیک تو ساں کو دور کرے او کافر مشرک کے۔ فرمایا کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے، اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے بن سکتی، بغیر چلانے والے کے چل سکتی نہیں چل سکتی۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا کہ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ جو ساری کائنات اس کی محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بے نیاز کس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یار جب لوگ نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں، جب لوگ اللہ کے پیاروں کی شان بیان کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ یہ سوچتا ہے جن کو شانیں ملی ہیں وہ اتنی شان والے ہیں، دینے والے کا مقام کتنا ہوگا بھئی؟ تو جو ہے جن کو شانیں ملے، نبیوں کو، ولیوں کو، پیاروں کو شانیں جن کو ملی ہیں ان کا مقام اتنا ہے، دینے والے کا مقام کتنا۔ اگر یہ کہو جی انہاں کو علم بھی کوئی نہیں سی، انہاں کو اختیار بھی کوئی نہیں سی، کر بھی کچھ نہیں چڑھ سکتے، تو ہر بندہ سوچے گا جنہیں اپنے پیار ہے کچھ نہیں دیتا انہیں سانوں کی دینا۔ کیوں بھائی؟ وہ اللہ بے نیاز ہے، بولو اللہ۔ یار اس کی بے نیازی کی دلیل ہے نا، کروڑوں سال عبادت کرنے والے کو
کروڑوں سال عبادت کرنے والے کو مردود قرار دے اور 100 بندے کا قاتل ہو بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے گناہ گار ہوں ان کو بخشش سے عطا فرما دے. یہ اس کی بے نیازیاں ہے نا. کوئی بڑا نیک ہو وہ جہنم میں چلا جائے اور کوئی گناہ گار ہو وہ جنت میں چلا جائے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں چلا جائے اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی رسول بن جائے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی رسول بن جائے. اور صحابی کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. پوری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ بے نیازیاں ہیں. حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک ان کا مرید کہنے لگا حضرت جی مجھے بتائیں یہ جو قرآن پاک میں اللہ الصمد وہ اللہ بے نیاز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے بیلیا پھر کسے دن دساں گے. پھر کسے دن دساں گے پھر کبھی بتائیں گے. اچھا اب ایک دن وہی مرید ساتھ سفر پہ جا رہے تھے کہ وہ راشن وغیرہ جو تھا وہ سامان سفر ختم ہو گیا لیکن سامنے قریب ہی دیکھا ایک ڈیرا تھا وہاں پر وہ شراب کباب اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اپنے دروازے پہ کتے بٹھائے تھے ان کو بڑا خوبصورت دودھ بھی پیش کیا جا رہا تھا ملائی بھی دودھ ملائی. یہ اللہ تعالیٰ دی بے نیازیاں نے نا کئیاں دے گھوڑے بھی مربے کھان تو کئیاں نو چنگیاں بڑھان بیچارے روٹی نہ لبے. یہ اس کی بے نیازیاں نا. آپ نے وہ دیکھا نا وہ شراب کباب کا وہ منظر چل رہا ہے تو وہیں پہ بیٹھے فرمانے لگے ادھر نہیں جانا. اور ان کے کتے جو تھے وہ دودھ اور ملائی وہ سارے کھا رہے تھے. یہ بھوکے لیٹنے لگے عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے پھر اس کے بعد عبادت میں مصروف ہوتے تھے. اس نے کہا حضور ویلیاں اج تے دسو نا کہ رب بے نیاز ہے دا مطلب کی ہے؟ ویلیاں اج تے اج دس چھڑو نا. فرمان لگے حالی بھی نہیں سمجھ آئی. او ویخ نا فرمانا نو اینا کچھ دین دیا تے جڑے کوئی اسی ٹٹے پھٹے وہ عبادت کرن والیاں ویخ لا بھکے سون لگے. فرمان لگے حالی بھی نہیں سمجھ. اور آپ نے فرمایا تیریاں مولا تو ہی جانے ایک ہی کھیڈ بنائی. تیریاں مولا تو ہی جانے ایک ہی کھیڈ بنائی. بندے رات نو بھکھے سوندے تے کتے کھان ملائی. تیریاں مولا تو ہی جانے تے ایک ہی کھیڈ بنائی. بندے رات نو بھکھے سوندے تے کتے کھان ملائی. فرمایا اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے اور یہی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے. عبادت کر کے اس کی بے نیازی سے ڈرنا بھی چاہیے. بے نیازی سے وہ جیڑا رب امیر کرن تے قادر ہے وہ رب غریب بھی کر سکتا کہ نہیں جی. بے نیاز ہے. آگے فرمایا لم یلد ولم یولد. وہ اللہ وہ ہے کہ نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ کسی کا ولد ہے. نہ کسی کا وہ باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے. اور دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لم یلد ولم یولد. اللہ وہ ہے معبود وہ ہے نہ کسی کا والد نہ ولد نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا. اور اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد. نہ اس کا میلاد ہوا نہ اس کے ہاں کسی کا میلاد ہوا. تو جو ہے اور میلاد میں نے پیدائش اس کی اپنی پیدائش بھی نہیں ہوئی تو اس کے معاذ اللہ بیوی کوئی نہیں کہ اس کے ہاں کسی کی ولادت اور میلاد ہو. وہ رب وہ ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا اپنا میلاد ہوا نہ اس کے ہاں کسی کا میلاد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب وہ ہوتا ہے نہ والد ہوتا ہے نہ ولد ہوتا ہے نہ باپ ہوتا ہے نہ بیٹا ہوتا ہے نہ اس کا خود میلاد ہوتا ہے اور نہ اس کے ہاں کسی کا میلاد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا باپ ہو جس کا بیٹا ہو جس کا جو والد ہو جو ولد ہو اور جس کا میلاد ہو پوری دنیا کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ 12 ربیع الاول کو محبوب دنیا میں تشریف لائے. ان کے باپ عبداللہ ہیں ان کے اولاد جو ہیں ان کا بارے میں بتایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ جو میلاد کر رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب نہیں. تو جو ہے یہ جو ان کا میلاد ہو رہا ہے اس کا میلاد نہیں
نبی کا میلاد ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا والوں رب وہ ہے جس کا میلاد نہیں، نبی وہ ہے جس کا میلاد ہے۔ رولا پا کے اسی دسنے کہ دنیا والیو اے رب نہیں جے، اے دا مطلب ہے میلاد منا کے پوری دنیا تے دسیا جاندا وے کہ اے رب نہیں جے، او دے رسول نے میلاد منایا ہی تا جاندا وے۔ توجہ ہے، میلاد جس کا منایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ رب نہیں ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی میلاد نہیں، لیکن ان کا میلاد تو ہے نا۔ وہ شاعر کہتا نا کون آیا اج دنیا اتے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں، کون آیا اج دنیا اتے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آئیاں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ تو فرمایا یہ میلاد نبی کا اس لیے کیا جاتا ہے دنیا کو پتہ چل جائے جس کا میلاد ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، رب کا رسول ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک، بولیے سارے اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا شریک ہو، شریک ہمارے معنی میں نا کوئی بڑا برا سا لفظ گنا گیا ہے، بھائی شریک ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ سکھ کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں اسی سمجھنا ہے وہ شریک کو دشمن دا لفظ، بندے کے شریک ہوتے ہیں لیکن رب کا کوئی شریک، بندے کے شریک ہوتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کو کوئی شریک۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا جی آپ نبی کی شان اتنی بڑھاتے ہو کہ رب سے ملا دیتے ہو، اس کے شریک بنا دیتے ہو، تو فرمانے لگے بھائیا اوے او دا شریک بنایا ساڈا نقصان ہے، او دا شریک بنایا ساڈا کیوں؟ شریک ادھے دا مالک ہوندا ہے، حبیب سارے دا ہی ہوندا ہے۔ او شریک ادھے دا مالک اسی ایویں ادھے دا کریے۔ وہ کہتے ہیں نا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب شریک ٹھہرایا جائے تو یہ تو ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدھے کا مالک مانو، جو شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک، اور جو حبیب ہوتا ہے وہ تو سارے کا مالک، وہ تو سارے کا مالک۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، بولو اس کا کوئی شریک۔ ایک دہریہ جو رب تعالیٰ کا منکر تھا ایک بوڑھی عورت کے پاس پہنچا جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ کس کے پاس پہنچا؟ جو چرخہ، بھئی چرخہ ویکھیا جے کہ نہیں؟ وہ میری عمر دیاں نے تے وڈیاں نے تے ویکھیا وے، چلو چھوٹیاں نو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ایک دہریہ پہنچا، کہنے لگا ماں ساری زندگی چرخہ ہی کاتا ہے یا یہ بھی پتہ ہے کہ رب ہے؟ یہ بھی پتہ ہے کہ رب ہے؟ ساری زندگی اس کو ذہن یہ تھا کہ یہ ان پڑھ عورت ہے، اس کو ذرا گمراہ کر لوں گا۔ ماں ساری زندگی یہ چرخہ ہی کاتا ہے یا یہ پتہ ہے رب ہے؟ اس نے کہا پتر رب تے ہے وے نا، رب تے۔ انہیں آکھیا کوئی دلیل دیو۔ او بڈھی عورت فرماندی ہے پتر ہے ویکھ میرا چرخہ، اے میرا چرخہ۔ انہیں آکھیا او کنج؟ انہیں آکھیا ویکھ پتر ہے چرخہ نہیں سی نا تے بنایا تے بن گیا ہی، تے ہن میں چلانی ہاں تے چلدا، جے نہ چلاواں تے نہیں چلدا، جے نہ چلاواں تے اے چرخہ بغیر بنان والے تو بنے نا، چرخہ بغیر چلان والے تو چلے نا، تے ہن دسنا پھر جے ایڈی وڈی کائنات رب تعالیٰ تو بغیر کنج بن گئی تے چلدی ہے۔ اس نے کہا پھر ماں یہ بتاؤ ہو سکتا ہے 2 4 10 ہوں؟ کہا نہیں بیٹا ایک ہی ہے، نہیں بیٹا ایک ہی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ بوڑھی عورت فرمانے لگی کہ بات یہ ہے کہ یہ چرخہ ہے نا، اگر اس کو 2 چلائیں اور ایک ہی طرف کو دونوں ہی چلانا شروع ہو جائیں تو پھر یہ تیز ہو کے ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک جو ہے ادھر کو زور لگائے دوسرا ادھر کو پھر بھی ٹوٹ جائے گا، پھر بھی یہ ٹوٹ جائے۔ یہ جو صحیح چل رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو جے نہیں سمجھ آئی دھیان دیو نا بھائی، موٹر سائیکل ایک ہاتھ ہی چنگی رہندی، کیوں بھائی بہت ہاتھاں جو خراب ہو جائیں ہوندا ہے نا کہ نہیں؟ فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ چلانے والی ایک ہی ہے، اس لیے یہ صحیح چل رہا ہے۔ وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جے تینوں میں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، جے تینوں میں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا،
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਢੂੰਡਾਂ ਫੇਰ ਮੁਕੱਯਦ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਢੂੰਡਾਂ ਫੇਰ ਮੁਕੱਯਦ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੇਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਵੇਂ, ਸਭ ਥੀ ਪਾਕ ਪਛਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਂ, ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਾ ਕੌਣ ਨਮਾਣਾ, मैं भी तू हाँ तू है विच बुल्ला कौन नमा, यानी मेरे पास जो कुछ है वो सारा ही तेरा है, मैं भी तू हाँ तू में विच बुल्ला कौन नमाना। यहाँ पर एक हकायत सुना के बात को ख़त्म करूँगा कि किसी दौर में एक दहरिया था, उसने कहा जी कोई मुसलमान आलिम या कोई बंदा मेरे 3 सवालों के जवाब दे देना तो जो मुँह मांगेगा मैं उसको इनाम दूँगा। बड़ा बड़ा उलमा ने उनको दलाइल दिए कुरान से, हदीस से, फिक्र से, तफसीर से, लेकिन तुहानू पता वे कि कई बंदे होंदे ने मूँह नाल पे समझाओ ना नहीं समझना, उन्हें जदों समझना ठुड्डे नाल ही समझना, जदों समझना उन्हें होंदे ने ना कई बंदे प्यार नाल पे समझाओ पर उन्हें मनना नहीं हुंदा। उसने कहा कि पहली बात ये है, पहला सवाल मेरा ये है कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो तुम कहते हो जो करता है रब करता है, फिर बंदा मुजरिम क्यों है, करता रब है फिर पकड़ बंदे को लेते हो। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि शैतान आग से पैदा हुआ और जहन्नम में आग में डाला जाएगा, उसका नुकसान क्या होगा। शैतान को आग में से पैदा किया गया और आग में जहन्नम में डाला जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। 3 सवाल, रब है तो नज़र क्यों नहीं आता, जो करता है रब करता है, बंदा मुजरिम क्यों, और तीसरा शैतान को जो है आग है और आग को आग में जब डाला जाएगा इसका क्या बिगड़ेगा। उलमा ने बड़े बड़े जवाब दिए लेकिन वो ना माना। एक दिन वो मुनाजरा हुआ लेकिन नहीं माना, बाहर निकला, वहाँ पर एक दरवेश बैठा हुआ था। कौन जी, उसने कहा वे तू आना वे 3 सवालों के जवाब लैने नहीं, ये आहो किसी को नहीं। उन्हें ना मिट्टी का ढेला पिया सी, जोर नाल सिर च मारिया, वज्जा ना सिर च ते चक्कर आ गया, आंदा मार छड़ी मनु, वो मेरा कख नहीं छड्या, उच्ची उच्ची वो चीखे ते नाल उन्होंने फड़ के कोल ही काजी की अदालत से लै गया। जाके कहने लगा जी इसने मुझे मारा है। काजी साहब कहने लगे मारा है, क्यों मारा है भाई। उसने कहा सरकार इसके 3 सवालों के जवाब दिए, 3 सवालों के जवाब दिए हैं। उसने कहा ये 3 सवालों के जवाब, ये कौन सा जवाब है। उसने कहा जी इससे पूछो मैंने इसको मारा है, इसको क्या हुआ है। वो कहने लगा मेरे सिर पीड़ के नाल सिर पिया फटता है, तू आने होया ही कख नहीं। उन्हें आख्या जे सिर में पीड़ होन डई है, दर्द होन डई है तो सानू क्यों नहीं नज़र आ रही। क्यों जी डॉक्टर अफसर साहब आती है नज़र, पीड़ तो नहीं ना नज़र आती, कोई खून शून वगया हो तो फिर ही है ना जी। और पीड़ ने होन डई है, दर्द होन डई है तो सानू नज़र क्यों नहीं आती। उन्हें आख्या वो है वे होन डई है पर नज़र नहीं आती। वो आंदा है इसका मतलब ये होया कि कुछ चीज़ां वो होंदियां ने पर नज़र आउंदियां। अगर रब ताला की ज़ात जो है वो है लेकिन नज़र आती नहीं। उसने कहा जी पहले का जवाब हो गया, दूसरा बताओ जो करता है रब करता है, बंदा मुजरिम क्यों। कहा मुझे यहाँ क्यों घसीट के लेके आए हो। कहा तुमने मुझे मारा है। उसने कहा जो करता है रब करता है, मनु धरूंदा इत्थे क्यों ले आए। जो करता है रब करता है तो रब ताला ने बंदे को इख्तियार भी तो दिया है ना कि अच्छी तरफ जाए या बुरी तरफ जाए। कहा दूसरे सवाल का भी जवाब हो गया। तीसरा सवाल था शैतान आग से पैदा हुआ और इसको जब आग में डाला जाएगा तो इसका क्या बिगड़ेगा। तो उसने कहा जी दसो मैं तुहानू की मारिया। उन्हें आख्या मिट्टी ढेम। उन्हें आख्या तो तू कादा बनया। उन्हें आख्या मिट्टी का। उन्हें आख्या मिट्टी का बिगाड़ सकती तो अग का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्यों भाई, आग का बिगाड़ सकती है ना। तो कहा कि वो ऐसा रब है कि उसका कोई शरीक, वो कहते हैं ना शायर कि जे ढूंढा जे लब्बा मैं काबे अंदर 10 बुतखाने विच केड़ा। जे ढूंढा मैं काबे अंदर 10 बुतखाने विच केड़ा। जे ढूंढा मैं विच मसीती 10 मैखाने विच केड़ा। जे ढूंढा मैं बस्ती अंदर 10 वैराने विच केड़ा। आज़म जे ओ नूर शमादा 10 परवाने विच केड़ा। और भाई उसी की ज़ात है, बाकी जिसको जो मिला है उसकी अता से मिला है। फरमाया कि उसका कोई शरीक, बोलो सारे उसका कोई शरीक। फरमाया ना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, वो एक है उसका कोई शरीक नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का वालिद है ना किसी का बेटा है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई शरीक नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला सही मानों में कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।